پارہ نمبر 2 اور رکو نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور سوال کرتے ہیں وہ آپ سے حیض والی عورتوں کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء، بس تم جدا رکھو عورتوں کو، فی المحیض، حیض کی حالت میں، ولا تقربوہن، نہ تم قریب جاؤ ان کے، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فاذا تطہرن، بس جب وہ پاک ہو جائیں، فأتوہن، بس تم آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جیسے آنے کا تمہیں حکم دیا اللہ نے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم، پس تم آؤ اپنی کھیتیوں میں، انا شئتم، جیسے تم چاہو، وقدموا لانفسکم، آگے بھیجو اپنے لیے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور تم جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اسی رب سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے آپ مؤمنین کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سوالوں میں سے ایک اور بڑا سوال ان آیات مبارکہ میں ذکر کیا گیا اور اس کا جواب بھی ذکر کیا گیا۔ اصل میں حیض والی عورتوں کے بارے میں یہود اور نصارہ، ان کے اندر بہت زیادہ افراط اور تفریط پایا جاتا تھا۔ بعض تو یوں کرتے تھے کہ حیض والی عورت کے ساتھ حالت حیض میں بات چیت کرنا، اس کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانا، اس کے ساتھ سلام دعا رکھنا بالکل جائز ہی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جب عورت کے ایام شروع ہوتے وہ عورت کو اپنے گھر سے نکالتے، ایک الگ مکان کے اندر رکھتے، بالکل اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہو جاتا، جب اس کا حیض ختم ہوتا پھر دوبارہ اس کے ساتھ بول چال شروع کر دیتے۔ اتنا زیادہ ایک بہت زیادہ تشدد والا معاملہ اس کے ساتھ تھا۔ اور بعض یوں کرتے تھے کہ حالت حیض کے اندر ہر چیز جائز سمجھتے تھے، اس کے ساتھ جماع کرنا بھی جائز ہے، کھانا پینا بھی جائز ہے، بالکل عام نارمل زندگی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو شریعت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، حیض والی عورتوں کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آیا وہ طریقہ ٹھیک ہے جو بالکل ہی الگ نکال دیتے ہیں، یا یہ طریقہ ٹھیک ہے جو بالکل ہی سب کچھ جائز رکھتے ہیں؟ ہماری شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پھر یہ آیتیں ان کو سنائی۔ قل ہوا اذن، حیض والی عورتوں میں عورتیں گندی نہیں ہے، وہ حیض گندہ ہے۔ قل ہوا اذن، وہ جو گندگی ان کو شروع ہوئی ہے نا، وہ گندگی، وہ حیض گندہ ہے۔ آپ نے حالت حیض میں یہ کرنا ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، جب عورتوں کو حیض شروع ہو جائے تو عورتوں کو اپنے سے دور رکھنا ہے۔ دور رکھنے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھ کا کھانا کھانا چھوڑ دیں، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بول چال کرنا چھوڑ دیں، نہیں، صرف دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہیں کرنے۔ ان کی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ایام حیض کے اندر نہ اس کو چھونا ہے نہ اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان کے ہاتھ کا بنا کھا بھی سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں وضاحت فرما دی
ان کے قریب نہ جاؤ. قریب نہ جانے سے مراد جماع کے اعتبار سے قریب نہ جاؤ. جب وہ پاک ہو جائیں بس ٹھیک ہے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. جب وہ پاک ہو جائے تو پھر اپنی عورتوں کے پاس آؤ جیسے آنے کا اللہ نے حکم دیا. اور اللہ نے حکم کیا دیا وہ اس سے آگے والی آیت کے اندر واضح فرما دیا. عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ. بتا دیا کہ بیویاں خامند کے لیے کھیتی کے یعنی نکاح کا سب سے بڑا مقصد، نکاح کا سب سے بڑا مقصد اللہ نے اس آیت میں بتا دیا وہ شہوت کا پورا ہونا، لذت کا حاصل ہونا وہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن اصل جو مقصد ہے نا وہ توالد اور تناسل ہے. اصل جو مقصد ہے وہ خاندان کی بڑھوتری ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، میں کل بروز محشر تمہاری زیادتی کی وجہ سے دوسری قوموں کے اوپر فخر کروں گا. میں فخر کروں گا، انی مکاثر بکم الامم، میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا اپنی امت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو مطلب مقصود جو ہے وہ اولاد ہے. مقصود ایسے یعنی اولاد ہے جو آپ کے لیے آپ کے جانے کے بعد ذخیرہ آخرت بن سکے، جو آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر سکے. اب کھیتی وہ اللہ رب العزت نے اور حدیث مبارکہ میں بہت ساری جگہ پر کھیتی کا مقام، کھیتی کی جگہ متعین فرما دی ہے، طریقہ متعین نہیں فرمایا. انا شئتم فرمایا، کیف شئتم نہیں فرمایا. اپنی کھیتی میں آؤ، ہل چلانے کے لیے طریقہ چاہے کوئی بھی ہو، مقام ایک ہونا چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو غیر فطری طریقہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اختیار کرتا ہے وہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے. جیسے قوم لوط کا عمل وہ بیریش بچوں کے ساتھ یہ ناجائز اور حرام تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بھی وہی طریقہ اختیار کرنا شرعاً بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. بیویوں کے ساتھ انتفاع کرنا وہ صرف اور صرف کھیتی کے مقام میں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی میرے نکاح کے اندر آ گئی ہے تو بس میرے لیے سارا کچھ جائز ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جائز صرف وہ ہوگا جس کو شریعت نے جائز قرار دے دیا ہے. جس کو شریعت نے جائز نہیں قرار دیا وہ بالکل بھی جائز نہیں ہوگا. ہاں، پھر شریعت اسلام کے اندر صفائی اور ستھرائی، پاکی، وہ اس کا بڑا اہتمام ہے. اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. توبہ کو مقدم کیا صفائی کے اوپر. ان کبھی ارادتاً نہیں، کبھی اگر انسان سے غلطی ہو گئی، حالت حیض میں قریب چلا گیا، اپنی برداشت نہیں کر سکا یا کوئی ایسی غلطی ہو گئی غیر دانستہ طور پہ، تو کوئی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، اس سے آپ کا نکاح نہیں ٹوٹا ہے. آپ اللہ سے توبہ کریں، بس آپ کی ندامت کے آنسو بہانے کے دیر ہیں، وہ اللہ رب العزت معاف بھی کرے گا اور تمہیں محبوب بھی بنائے گا. یعنی ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے اور گناہ معاف کرنے کے بعد محبوب بھی بنا لیتے ہیں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، صفائی ستھرائی والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اس سے واضح اشارہ کر دیا جب حیض والی گندگی دور ہو جائے گی تو پس وہ بھی پاک ہے، پھر آپ بھی پاک ہیں. تو پاکی کے ایام کے اندر اپنی کھیتی حاصل کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کھیتی کے حصول کے اندر پھر اللہ واضح طور پہ فرما رہے ہیں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم. قدموا لانفسکم والی قید لگا کے بتایا کھیتی جو بندہ کرتا ہے، کھیتی کرنے کا مقصد اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ اختیار کرنا ہے. اولاد حاصل کرو، لیکن اولاد کے حصول کا مقصد کیا ہے؟ اپنے لیے کوئی چیز مقدم کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد جو دی ہے نا، وہ اولاد اس لیے دی ہے کہ آپ اس کی تربیت اس نہج پہ کریں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ آپ کو یاد کر کے رکھیں. آج یہ بھی بہت بڑا المی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دے دے تو سب سے پہلے اس کی دنیا بنانے کی فکر ہوتی ہے. سب سے پہلے فکر ہوتی ہے کہ اس کو اس قابل بنا دوں کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اس کو اس قابل بنا دوں کہ یہ اپنی اچھی تنخواہوں والا ہو جائے، اس کو اس قابل بنا دوں کہ یہ جناب والا بہترین کمانے والا بن جائے. لیکن اس قابل بناؤں
کہ میرے مرنے کے بعد مجھے بھی یاد رکھے، اس قابل بناؤ کہ میرا جب جنازہ ہو تو اس کو ساری دعائیں بھی یاد ہو، اس کو اس قابل بناؤ کہ روزانہ جب یہ صبح اٹھے تو اس کو اٹھتے وقت اس کو یاد آئے کہ میرے والد کے، میری والدہ کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں، میں نماز اللہ کی ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے کوئی ایصال ثواب والا معاملہ شروع کر دوں۔ یہ بنانا انتہائی ضروری ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ۔ دوبارہ پھر میرا اللہ جب بھی کوئی حکم دیتا ہے آخر کے اندر تقوی کا حکم ضرور دیتا ہے، آخر کے اندر خود سے ڈرنے کا حکم یاد کراتے ہیں۔ واتقوا اللہ، سارے معاملے میں حیض کا معاملہ تمہارے سامنے ذکر کر دیا، بیویوں کی کھیتی کا معاملہ تمہارے سامنے ذکر کر دیا، اولاد کے حصول کا معاملہ تمہارے سامنے ذکر کر دیا۔ یاد رکھنا اس سارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، واتقوا اللہ، ڈرتے رہنا، یقین رکھنا اس بات کا، شک و شبے میں نہ رہنا۔ وَاعْلَمُوا، یقین رکھنا، انکم ملاقو، تم نے اس رب سے ملنا ضرور ہے۔ جب اس رب سے ملو گے تو وہ ملاقات میں سوالات بہت کرے گا، وہ ملاقات کے اندر پوچھے گا بہت، وہ ملاقات کے اندر پوچھے گا جوانی دی تھی کہاں لگا کے آیا، بیویاں دی تھی حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، اولاد دی تھی کیا سکھا کے آیا، کیا بنا کے آیا، مال دیا تھا کہاں خرچ کر کے آیا، کہاں نہیں خرچ کر کے آیا، صحت ملی تھی کہاں لگا کے آیا، کہاں نہیں لگا کے آیا۔ وَاعْلَمُوا، یقین رکھنا، انکم ملاقوہ، تم ان سے ضرور ملو گے۔ اب یہ ملاقات سے کوئی بندہ ڈر جائے، ہاں بھائی اتنی بڑی عظمت والی ذات ہے، میں ان کا سامنا کیسے کروں گا، میں تو گناہگار ہوں، میں ان کی محفل